مفتی محمد حنیف قریشی اپنے بیانات کے اندر اس بات کا بار بار اظہار کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے سچے محب ہیں، اہل سنت ہیں، حضور کی تمام آل اصحاب ازواج کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت ہیں، اسی طرح ام المومنین بلکہ حضور کی تمام ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے خاص کر ازواج مطہرات کو مخاطب فرمایا۔ ہمارے عقیدہ میں حضور کے تمام خاندان جو بھی ایمان لائے سب اہل بیت ہیں، مقام شان سب کی اپنی ہے۔ تو جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں اہل بیت کا محب ہوں، تو اسے حضور کی ازواج مطہرات سے بھی محبت کرنی چاہیے، ان کے ادب احترام کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ تمام حضور کی آل اصحاب کے متعلق ادب احترام محبت میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آپ کے سامنے قریشی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں۔ قریشی صاحب ان کے دوستوں، ان کے ساتھیوں، دیگر علماء اہل سنت جنہوں نے جلالی صاحب پہ زور دیا رجوع توبہ کا، سب کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں کہ سب کو ایک نظر سے دیکھیں، حضور کی آل کو بھی، اصحاب کو بھی، ازواج کو بھی، اس کے اندر کوئی فرق نہ رکھیں۔ اگر واقعتاً آپ کا دعویٰ محب اہل بیت کا یا اہل سنت ہونے کا سچا ہے۔ قریشی صاحب نے اپنے بیان کے اندر، عام ایک محفل تھی بہت بڑی، اس کے اندر محفل نعت کے اندر ایک بیان کے اندر حضرت علی کے مقابلے میں جو بھی جب بھی آیا، اہل سنت کا سلفن خلفن کی عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ بھونکے، جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی۔ انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، یہ حدیث صحیح ہے، وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا۔ انہوں نے مشاجرات کو چھیڑا اور اس انداز سے چھیڑا کہ جائز تو نہیں ہے مشاجرات کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا، لیکن اب ضرورت بن گئی ہے تو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے ان کے مقابلے میں جو لوگ بھی آئے، طلحہ، زبیر، عائشہ صدیقہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، تو اس ماحول کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو تھے وہ حق پر تھے۔ تو جس طرح لفظ خطا، سب سے پہلی عرض یہ ہے، جس طرح لفظ خطا ماحول کے اندر، عرف کے اندر غلط معنی میں، گناہ میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ماحول کے اندر جب مطلق حق بولا جائے تو اس حق کو باطل کے مقابلے والا حق سمجھا جاتا ہے۔ عوام کو اجتہادی کی کوئی خبر نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، فاطمہ زہرا کی یہ کرامت ہے کہ جو لوگ اس سے پہلے عائشہ صدیقہ کے لیے عرف کا لحاظ کیے بغیر سابقہ اور قدیمی کتب کی وجہ سے اعلانیہ طور پر عام محفلوں میں خطا اجتہادی، خطا اجتہادی، خطا اجتہادی یہ الفاظ بولتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری ماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں لوگ خطا اجتہادی کا قول کریں، تو آپ کی کرامت ہے کہ آپ کی وجہ سے آج امت کے علماء اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ خطا اجتہادی کا بھی قول کیا جائے۔ تو اب یہ معیار جو ہے، پیمانہ، یہ کسوٹی سب کے لیے عام ہونی چاہیے، حضور کے ہر صحابی کے لیے، بما حضرت معاویہ ہوں، مغیرہ بن شعبہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، کوئی اور ہوں، سب کے لیے یہی لحاظ ہونا چاہیے۔ تو اب جب حق ہم بولتے ہیں عوام کے اندر، جس طرح لفظ خطا اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے، تو جب حق بولا جاتا ہے تو عوام سمجھتی ہے کہ یہ حق ہے باطل کے مقابلے والا۔ تو جب قریشی صاحب نے یہ کہا کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، تو اب عوام نے کیا سمجھا، طلحہ زبیر کس پہ تھے؟ باطل پہ تھے۔ اب بتائیں ام المومنین کی اور حضور کے صحابہ کی یہ گستاخی بے ادبی ہوئی یا نہ ہوئی؟ یقیناً ہوئی۔ اگر ہوئی تو قریشی صاحب پہ توبہ بنتی ہے یا نہیں بنتی کہ اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، حضرت طلحہ زبیر حضرت معاویہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں،
اور آئندہ سے عہد کریں کہ آئندہ ہم اس طرح کے انداز میں لفظ حق استعمال کرنا بغیر اجتہاد کی قید کے اور لفظ خطا اجتہادی کو منسوب کرنا یہ ہم جائز نہیں سمجھیں گے۔ ہم ہر صحابی کے لیے، ہر فرد اہل بیت کے لیے اس کو، چاہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہو، حفصہ ہو، کوئی اور ہو، سب کے لیے بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اس سے آگے قریشی صاحب نے کیا کیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ تعالی رسول اللہ کی طرف ایک روایت منسوب کی کہ رسول اللہ نے یہ کہا عائشہ صدیقہ سے، عائشہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن حواب کے کتے تم پر بھونکیں گے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، کتنا یعنی بے جھجک ہو کے منہ کھول کے مفتی صاحب نے یہ کہا کہ عائشہ تم پہ حواب کے کتے بھونکیں گے، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ، اور لفظ حواب ہے، حواب نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے بار بار حواب حواب بولا اور کھل کھلا کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، جھجک کے، اللہ معاف کرے کوئی اپنی جسمانی اور نسبی ماں کے لیے یہ لفظ بولنا پسند نہیں کرتا کہ مفتی صاحب نے عام محفل کے اندر اتنی یعنی غلط انداز کے ساتھ گفتگو کی، ذرا بھی انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کا لحاظ نہیں کیا کہ وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اگر حضرت علی اہل بیت ہیں، عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت ہیں، اور حضرت علی کی بھی ماں ہیں، حضرت علی بھی انہیں ماں کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے بیان کیا کہ اے عائشہ، رسول اللہ کی طرح منسوب کرتے ہوئے یہ روایت، قریشی صاحب کہنے لگے کہ اے عائشہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن حواب کے کتے تم پر بھونکیں گے اور جان لینا اس دن علی حق پر ہوگا۔ پھر مفتی صاحب نے خطیبانہ انداز میں ایک لہجہ بنایا، ہاتھ ہلایا اور داد چاہی، نعرے کا تقاضا کیا۔ لوگ پہلے سے تیار تھے، نعرہ لگ گیا، اور ساتھ مفتی صاحب نے فوراً کیا کیا، ساتھ کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے۔ چونکہ جو خطیب ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں عوام کی نفسیات کو، فوراً نفسیات کو قابو کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کو تھوڑا یہاں جب تھوڑا ڈاؤٹ ہوا تو انہوں نے فوراً کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے، تاکہ کوئی بندہ اس طرف نہ جائے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس انداز سے مفتی صاحب کا سر عام کہنا کہ عائشہ تم پر کتے بھونکیں گے، کتنی سخت یہ توہین ہے، بے ادبی ہے، جرأت ہے۔ اس وقت آسمان کیوں نہ پھٹا، زمین کیوں نہ پھٹی، سٹیج پہ بیٹھے لوگ کیوں نہ بولے، کسی کے کان پر جوں کیوں نہ رنگی۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں مفتی صاحب سے، ان کے گروپ کے لوگوں سے، دیگر علماء اہل سنت سے، جنہوں نے بھی جلالی صاحب پہ یہ زور دیا رجوع توبہ کا، بڑا اچھا کام کیا، الحمدللہ فتنہ ختم ہو گیا۔ جلالی صاحب نے خود یہ کہہ دیا کہ میرا موقف نہیں ہے، لیکن یہ سب کے لیے پیمانہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اہل سنت ہیں، دعویٰ اہل بیت کی محبت کا سچا ہے، قریشی صاحب سے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ کہ رسول اللہ نے خاص عائشہ صدیقہ کو مخاطب کیا ہو، اے عائشہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن حواب کے کتے تم پر بھونکیں گے، اس دن علی حق پر ہوگا، یہ سارے الفاظ کے ساتھ قریشی صاحب پہ لازم ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، قریشی صاحب ان الفاظ کے ساتھ حدیث صحیح پیش کریں۔ اگر نہ پیش کر سکیں اور نہیں پیش کر سکیں گے تو قریشی صاحب کے گروپ کے لوگ، دیگر علماء قریشی صاحب سے مطالبہ کریں، قریشی صاحب فوراً رجوع کریں، توبہ کریں، اما عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، رسول اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں کہ رسول اللہ کی طرف جھوٹ بھی منسوب کیا، ام المومنین کی گستاخی بھی کی، پھر مطلق لفظ حق بول کے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ معاذ اللہ عائشہ صدیقہ، طلحہ زبیر باطل پر تھے، چونکہ عرف کے اندر حق کو مطلق جب بولا جاتا ہے، عوام اجتہاد کو نہیں جانتی، لوگ جب حق بولتے ہیں تو وہ باطل کے مقابلے والا بولتے ہیں، تو لہٰذا اسی طرح لفظ جو بغاوت ہے وہ بھی عرفاً سرکشی اور ظلم کے معنی میں ہے، تو لہٰذا یہ مطلق حق بولنا بھی جائز نہیں ہوگا، خطا اجتہادی کا لفظ کسی صحابی کے لیے آج کے بعد بولنا جائز نہیں ہوگا، اور اسی طرح یہ بغاوت کا لفظ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر واقعی ہمارا دعویٰ سچا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، حضور کی آل اصحاب کے ازواج کے خادم ہیں، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ مطالبہ کرتے ہیں، اور کب اعلان ہوتا ہے یوم حرمت عائشہ صدیقہ منانے کا، کب رجوع آتا ہے، کب توبہ ہوتی ہے۔ وہ جو لوگ جلالی صاحب سے تقاضا کر رہے تھے، ہم انہیں شاباش دیتے ہیں، اور اب بھی ہم انتظار کرتے ہیں
کہ وہ کب تقاضا کریں گے، کب یہ تحریک چلتی ہے اور کب قریشی صاحب کا بیان سامنے آتا ہے۔ سب انتظار کرو اور ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت صدقہ اپنے محبوب کا اور صدقہ پنجاں تے چاراں دا ہر طرح کے فتنوں سے ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے اور عقیدہ اہل سنت پہ ہمیں ہمیشہ قائم رکھے، اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔